حنفی حضرات سے میرا ایک سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی اور تیسری رکعت مکمل کرنے کے بعد جب کھڑے ہوتے تھے تو تھوڑی دیر بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے، یعنی جلسہ استراحت کرتے تھے اور اتنی دیر تک بیٹھتے تھے کہ آپ کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر پہنچ جاتا تھا۔ سوال میرا یہ ہے کہ یہ 3 حدیثیں ہیں جلسہ استراحت کی، آپ لوگ جلسہ استراحت کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک رکعت سے دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے جلسہ استراحت کرتے تھے، یعنی تقریباً 2 3 4 سیکنڈ کے لیے بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے۔ تو سنی جو ہے، حنفی جو ہے، دیوبندی جو ہے، وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ میں بھائی کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ بھائی جو ہمارے علماء دیوبند ہے یہ تو بہت معتبر ہے، اور یہ ماشاءاللہ علماء دیوبند نہ افراد میں جاتے ہیں نہ تفرید میں جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ حدیث منقول ہے وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری طرف یہ احادیث بھی منقول ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ایک رکعت سے دوسری رکعت میں فوراً جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ٹھہرنے سے، اس کے بارے میں احادیث بھی ہیں، آثار بھی ہیں، اقوال بھی ہیں۔ ہم تو دونوں احادیث پر عمل کرتے ہیں، جلسے استراحت والی حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یا صحابہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کرتے تھے اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اس پر بھی عمل کرتے ہیں۔ ہم پھر اس کو علیحدہ علیحدہ بتا دیتے ہیں کہ جلسہ استراحت والی احادیث جو ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو بزرگ ہیں، بڑی عمر والے ہیں، اور جو دوسری احادیث ہیں وہ جوان طبقے کے لیے ہیں کہ جو جوان طبقے ہیں وہ سیدھا کھڑا ہو، اس میں خشوع زیادہ ہیں۔ جو بزرگ ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جلسہ استراحت کرے۔ تو اعتراض کرنے سے پہلے ایک دفعہ اس کو سمجھنا ضروری ہے، حدیث کا دوسرا پہلو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ دوسرا پہلو دیکھیں گے تو اعتراض ختم ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔